بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کمال پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی نظریاتی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ایک بہت بڑا کردار حافظ سلیمان بٹ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر، قومی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک نئے سرے سے ہیو اینڈ کرائی مچنا شروع ہو گئی۔ ہماری آج کی نوجوان نسل کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ حافظ سلیمان بٹ کون تھا، اور اب تو یعنی سوشل میڈیا پر یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ حافظ سلیمان بٹ کے متعلق جو ہے وہ ان کے حامی ان کو ایک بہت بڑا مجاہد گردان رہے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہوں گا کہ حافظ سلیمان بٹ کیا کریکٹر تھا جس کے بارے میں حامی اور ان کے مخالف جو ہیں وہ بہت زیادہ مثبت اور منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم 60 کی دہائی میں جائیں تو اس وقت ایوبی دور جو تھا، جنرل ایوب خان کا دور، وہ نصف النہار پر تھا، اور اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو بطور وزیر خارجہ ان کا بھی ڈنکا بج رہا تھا۔ تو جب معاہدہ تاشقند کے بعد 1967 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان کی کیبنٹ سے نکال دیا گیا، تو انہوں نے ایک ایجیٹیشنل موڈ اختیار کیا، تو وہ نوجوانوں میں بڑے مقبول ہوئے اور انہوں نے احتجاجی سیاست شروع کی۔ پھر انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی قائم کی، اور پیپلز پارٹی کا جو یوتھ ونگ تھا، طلبہ ونگ تھا، وہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے انہوں نے قائم کیا، اور یہ بڑے نظریاتی بن کے بائیں بازو کے سیاست کرنے لگے۔ سوشلزم ہماری معیشت ہے کا نعرہ لگایا ذوالفقار علی بھٹو نے، پیپلز پارٹی قائم ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 1969 میں ایک قومی سطح پر ابھری۔ 70 کے الیکشن ہوئے، پنجاب اور سندھ میں یہ پارٹی جیتی، پھر پاکستان ٹوٹ گیا، اور باقی باندھا پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کے اندر جو ایک نیا سیاسی کلچر ترکیب دیا، اس میں اپوزیشن کو کھڈے لائن لگانے کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی، حتیٰ کہ اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر مولانا مفتی محمود خان قیوم وغیرہ کو ڈوری ڈنڈا کر کے اٹھا کے باہر پھینکنے کی جو روایت ہے، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی دور میں قائم ہوئی۔ اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کو عملاً قتل کرنا بھی بھٹو پارٹی کے عملی سیاست کا حصہ تھا۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پنجاب سے واحد جیتنے والے ممبر ڈاکٹر نذیر کو شہید کر دیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ رفیق کے جو والد تھے ان کو بھی دن دہاڑے پنجاب اسمبلی کے پیچھے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ، اور پھر اسی دور کے اندر اپنے ہی جو ایم ایل اے تھے احمد رضا خان قصوری، ان کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ حیات محمد شیر پاؤ کو صوبہ سرحد میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قتل و غارت گری کا جو میدان ہے، طاقت کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے کا جو میدان، جو روایت ہے، یہ پیپلز پارٹی نے شروع کی۔ تو اسی دور میں جماعت اسلامی کے خلاف بھی جو مورچہ زنی کی انہوں نے، تو اسٹوڈنٹس یونین کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ نظریاتی میدان میں اشتراکیوں کے مقابلے میں، سرخ قیادت کے مقابلے میں، بھٹو رجیم کے مقابلے میں نظریاتی اور عملی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ میدان اول میں اٹھی۔ نظریاتی طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مورچہ بنایا، جماعت اسلامی نے اس کی قیادت کی، اور اشتراکیت کا
نظریاتی طور پر رد اور ابطال جو ہے وہ مولانا مودودی کی تحریروں کے ذریعے اور تقریروں کے ذریعے ہوا، اور عملی طور پر جو فسطائی اور بدماشی کا چال چلن تھا تعلیمی اداروں کے اندر، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ٹھک ٹھکا کر میدان عمل میں اتری۔ اس دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے بیچارے جو اسلامی نظریات کے لمبردار تھے، وہ ان کو کوئی ریاستی بیکنگ حاصل نہیں تھی۔ ریاستی مشینری جو ہے وہ سرخ نظریات، اشتراکی نظریات رکھنے والے نوجوانوں کے پیچھے تھی۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس طرح کی بلیک ایگلز، اس طرح کی جتنی لیفٹ کی تنظیمیں تھیں ان کی سرکاری سرپرستی کرتی تھیں ریاستی مشینری، اور جبکہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ معصوم انداز کے اندر، شرفاء کے طور کے اندر تعلیمی اداروں میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دور میں جمعیت کے نوجوان لڑکوں کی یہ جو پی ایس ایف ہے، کیو ایس ایف ہے، ایم ایس ایف ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کیا کرتی تھی، ان کا مذاق اڑانا، ان کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ اس دور میں پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت مشہور ہوئی تھی، خواجہ طفیل۔ یہ خواجہ طفیل صاحب ایس ایس پی تھے پولیس کے، پنجاب پولیس کے، اور یہ نچلے یعنی چھوٹے رینک سے ترقی کرتے کرتے ایس ایس پی اور ایس ایس پی کے رینک پر پہنچے۔ ان کی مشہوری کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھٹو صاحب کے ایک مخالف نے قتل کسی کو کیا، اور اس قاتل کا مقدمہ جو ہے، اس کی تفتیش جو ہے وہ خواجہ طفیل کے پاس آ گئی۔ بھٹو صاحب وہ کیونکہ وہ جو قاتل پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، بھٹو صاحب نے فون کر کے خواجہ طفیل کو کہا کہ اس مقدمے میں وہ ان کی حمایت کریں۔ خواجہ طفیل نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑا مشہور مقدمہ تھا اس دور کا۔ خواجہ طفیل صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں خواجہ طفیل احمد صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر پولیس افسر کے طور پر سامنے آئے، بڑی شہرت ہوئی ان کی۔ ان کا بیٹا گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا حافظ سلمان احمد۔ تو اور ان کا تعلق، حافظ سلمان بٹ کا تعلق اس زمانے میں جمعیت کے ساتھ تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں جمعیت کے نام لیوا لوگ نہیں تھے، تو یہ پہلا نوجوان تھا جس نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کا حلقہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہادر نوجوان تھا۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب کی بہادری کی داستان مشہور ہو چکی تھی۔ یہاں سے حافظ سلیمان بٹ ایک جری اور بہادر نوجوان کے طور پر طلبہ سیاست کے اندر ان کا نام پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک سفر ہے جو طاقت، قوت اور بہادری کا شروع ہوا۔ جمعیت کے نظم میں یہ آئے، پھر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے صوبہ پنجاب کے قائد بنے، پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کا نائب صدر کا بھی الیکشن لڑا، اور یہ پھر پنجاب کی سطح پر حافظ سلمان بٹ کا نام جو ہے وہ ایک بہادر اور جری نوجوان کے طور پر، ویسے تو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی سیاست میں اس دور کے بڑے مشہور نام تھے۔ حافظ عبدالشکور اس دور کا نام تھا، جاوید ہاشمی کا نام تھا، امیر العظیم کا نام تھا، لیاقت بلوچ کا نام تھا، یہ بڑے معروف، سعید سلیمی کا نام تھا، بارک اللہ خان کا نام تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حکومت کی مخالفتوں کو مول لیتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، جو کہ اس وقت طلبہ سیاست میں پورے پاکستان کی سیاست کا ایک مرکز اور محور تھا۔ جوید ہاشمی نے بھی بہت شہرت پائی، لیاقت بلوچ نے بھی، بارک اللہ خان نے بھی، یہ سب روشن ستارے تھے اس وقت پالیٹکس کے۔ لیکن قوت، طاقت اور بہادری کے نام سے جس نوجوان نے پنجاب کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر جگہ بنائی وہ حافظ سلمان بٹ تھے۔ جرت کے اندر اچھا دیکھ، ویسے تو یہ ہے کہ جاوید ہاشمی بھی بہت بڑا نام تھے،
بہادری اور جرت کے حوالے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جرت بہادری کی وجہ سے جو شہرت حافظ سلیمان بٹ کو عطا کی وہ گزری 4-5 دہائیوں میں اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکی. حافظ سلیمان بٹ سرخوں کے لیے، اشتراکی نظریات رکھنے والے نوجوانوں کے لیے اور اس دور کے پیشہ ور غنڈوں اور بدماشوں کے لیے، صرف وہی نہیں جو طلبہ سیاست کے اندر بدماشی کرتے تھے، بلکہ اس دور کے اندر جو پیشہ ور بدماش تھے، بستہ بیگ کے، ملا مظفر جیسے اور اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں، ٹیپو ٹرکاں والے اور اس طرح کے، مجھے تو اب ان کے پتہ بھی نہیں ہیں. یہ جو پیشہ ور بستہ بیگ کے بدماش تھے وہ بھی حافظ سلیمان بٹ کا نام سن کر ایک دفعہ کانپ جایا کرتے تھے. پھر حافظ سلیمان بٹ کی جو سیاسی زندگی کا عروج ہے وہ اس وقت آیا جب شاید یہ 85 کا الیکشن تھا، مطلب مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نے یہ سن غلط بتایا. تو اس وقت میاں سلی کا نام اندرون شہر کے اندر، ہیرا منڈی کے اندر اس کا طوطی بولتا تھا، اور ان کی بدماشی، ان کی جرت کے سامنے کوئی سیاسی میدان میں اور بدماشی کے میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میاں سلی کی ویلی اس زمانے میں بدماشی کا، جرت کا اور طاقت کا منبع سمجھی جاتی تھی. اور پھر ویسے بھی جو روایتی سیاستدان تھے وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے، ہیرا منڈی ادھر مرکز تھا. تو اس زمانے میں حافظ سلیمان بٹ نے ہیرا منڈی کو مرکز بنا کے وہاں پر الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیت کر دکھایا. مجھے یاد ہے اس وقت پورے پنجاب کی سیاست میں یہ 2 سیٹیں، ایک لاہور کی وہ سیٹ تھی جس پر جو پیپلز پارٹی کا گڑھ اور پیپلز پارٹی کی قوت کا مرکز جانا جاتا تھا، جس پر کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن لڑا تھا. پھر ان کی جو بیٹی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور اسی سیٹ پر علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے الیکشن لڑا تھا اور جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ کی تھی. اور یہ ایک وہ سیٹ پورے پنجاب کی پالیٹکس میں دیکھی جاتی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور دوسری سیٹ جس پر حافظ سلیمان بٹ کھڑے ہوئے تھے میاں سلی کے مقابلے میں، اس سیٹ کا پورے پنجاب کی سیاست میں غلغلہ تھا کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. حافظ سلیمان بٹ نے قومی اسمبلی کی وہ سیٹ جیت کر اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس کا عروج حاصل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جہاں بہادری کے اندر، جہاں سیاست کے اندر عروج دیا، اسی طرح اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری اور نیک نامی کے اندر بھی بڑا مقام دیا. خواجہ طفیل کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ایف سی کالج میں میرا کلاس فیلو بھی تھا اور یہ ریٹیگن روڈ میں رہتے تھے. شاید اب بھی وہ گھر ان کے پاس ہو. خواجہ طفیل کے 4 بیٹے حافظ قرآن تھے، حافظ سلیمان بٹ، حافظ وہیب بٹ، حافظ زہیب بٹ اور حافظ عمران بٹ. 4 نے پہلے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد ان کو دوسری تعلیم خواجہ طفیل نے دلائی. ہم جب ایف سی کالج میں پڑھتے تھے تو حافظ صہیب میرے کلاس فیلو تھے، تو ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں پھر جب ان کی شہرت ہوئی تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہم اس زمانے میں یہ ایس پی تھے، ہم ایس پی کے گھر آئے ہیں. ان کے گھر میں بھینس ہوتی تھی، اس کا دودھ بھی ہمیں ان کی والدہ پلایا کرتی تھیں. اور اس زمانے میں کبھی کبھی ہم ایس پی صاحب کی سرکاری گاڑی لے کے تو سیر سپاٹا بھی کرنے کے لیے نکل جاتے تھے. اور ناظرین، آپ کو میں ایک بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں. اس زمانے میں لاگ بکس تو ہوتی تھی، ساری
سرکاری افسروں کی اب بھی ہوتی ہیں، تو لاگ بک میں وہ میرے جو کلاس فیلو تھے حافظ وہ ہے، وہ انٹری ڈالا کرتے تھے اور ڈرائیور ان سے سائن کرواتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا یار یہ تم کیا لکھواتے ہو؟ تو اس کے ڈرائیور نے بتایا کہ خواجہ صاحب کا یہ حکم ہے کہ جو جتنی گاڑی میرے بچے پرائیویٹ استعمال کریں اس کی جو مائلیج ہے اس کی میں جو پیمنٹ ہے وہ اپنی تنخواہ سے ادا کروں گا. یہ لیول تھا حافظ سلمان بٹ کے باپ کا، جو کہ ایک پولیس افسر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پاکیزگی، یہی اعلیٰ ظرفی اس کے بیٹوں کے اندر منتقل کی، اور حافظ سلمان بٹ سیاست کے آسمان پر ستارہ نہیں چاند ستارہ بن کے چمکا، اور پھر اس نے جس جگہ پہ ہاتھ ڈالا دشمنوں پہ دہشت طاری کی. سیاست میں جو تھم تھے سیاست کے، یعنی میاں سلی کی سیاست کو دفن کرنے والا جو نوجوان تھا اس کا نام حافظ سلمان بٹ تھا. اس کے بعد اس علاقے کے اندر میاں سلی کبھی بھی سیاسی طور پر آگے نہیں بڑھ سکا. اس نوجوان کا 70 سال کی عمر میں پچھلے دنوں انتقال ہوا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. اور نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظریاتی سیاست کے اندر، نظریاتی جنگ کے اندر ایسے ہی نوجوان درکار رہے ہیں اور درکار ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.